اماں ہر رات مجھے دودھ کا گلاس دیتی اور کہتی جا اپنے بابا کو پلا دے۔ کچھ دیر بعد اماں میرے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دیتی۔ ایک رات چپکے سے میں کھڑکی سے کود گئی تو باہر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میرا نام ماریا ہے، میری عمر صرف 12 سال تھی۔ گھر میں صرف میرے بابا اور میری ماں رہتے تھے۔ ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے، ہمارا گھر بھی بہت چھوٹا تھا، 2 ہی کمرے تھے۔ آج پھر میں بہت زیادہ بیمار تھی، پتہ نہیں میری طبیعت کو اچانک سے کیا ہو گیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں کوئی بڑا ڈاکٹر بھی نہیں تھا، صرف ایک نرس تھی جس نے ایک کلینک بنایا ہوا تھا۔ اماں مجھے اس کے پاس لے جاتی، پھر وہ دونوں آپس میں کوئی بات کرتی جس کی مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ اماں مجھے دوائی دے دیتی اور کبھی مجھے دیکھ کر اچانک سے رونا شروع کر دیتی۔ میرے ساتھ پہلے یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، میری طبیعت ٹھیک رہتی تھی، میں جب بھی باہر جاتی اپنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے بھی جاتی تھی۔ لیکن پھر جب میں 12 سال کی ہوئی، میری امی نے کہا کہ اب تم نے گھر سے باہر نہیں جانا۔ میری باقی کی سہیلیاں بھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، لیکن میرے اوپر تو اور بھی پابندیاں تھیں۔ میری ماں مجھے کہیں بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتی تھی، نہ ہی شادی میں اور نہ ہی کسی اور سہیلی کے گھر جانے دیتی، کسی کو گھر پر بلانے نہیں دیتی تھی۔ میرے بابا بڑے ہی عجیب طرح کے انسان تھے، ہر وقت غصہ کرتے رہتے۔ اماں اور ابا کی ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ آج کل میری طبیعت بہت خراب رہتی تھی، اچانک سے ہی میرے ساتھ یہ مسئلہ بنا تھا کہ میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی تھی، میری ٹانگوں میں بھی بہت درد رہتا تھا، اور ایک دفعہ تو مجھے اچانک سے بہت زیادہ الٹیاں بھی آنے لگیں، جبکہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر امی نے مجھے کوئی دوائی دی جس کے بعد میں ٹھیک ہو گئی۔ وہ کہتی تھی کہ تو اب جوان ہو گئی ہے، اسی لیے گھر سے باہر نہیں جانا۔ میں اس بات پر غصہ ہوتی تھی کہ مجھے تو پھر جوان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، میری تو زندگی عذاب ہو گئی تھی، ساری موج مستی سارے مزے ختم ہو گئے تھے۔ بس پورا دن گھر بیٹھی رہتی، سارا دن گھر کے کام کرتی تو رات کو اچھی نیند آتی تھی، اتنی اچھی کہ ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ بہت اچھی نیند آتی تھی، کبھی کبھی بالکل ہی نیند نہیں آتی تھی۔ امی کہتی تھیں کہ تجھے نظر لگ گئی ہے کیونکہ تو بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ گھر میں ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی، ابا کھانا نہیں کھاتے تھے، جس دن لڑائی ہوتی وہ غصہ کھانے پر نکالتے، نہ رات کا کھانا کھاتے نہ صبح کا ناشتہ کرتے، گھر سے نکل جاتے تھے۔ آج بھی اس طرح سے لڑائی ہوئی تھی۔ امی نے مجھے رات کے ٹائم دودھ کا گلاس دیا کہ اپنے باپ کو دے دو، اس نے کھانا نہیں کھایا ہے تو دودھ پی لے، نہیں تو بیمار ہو جائے گا۔ میں دودھ کا گلاس لے کر ابا کے پاس چلی گئی، انہوں نے دودھ کا گلاس پی لیا۔ اس کے بعد میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ اماں تو بابا کے کمرے میں ہی سوتی تھی، مجھے بچپن سے ہی اکیلے سلاتے تھے۔ کبھی بھی اس بات پر جھگڑا ہوتا تھا کہ میری ماں مجھے بابا کے کمرے میں سلا دیا کرتی تھی۔ بابا کہتے ہیں کہ اس کا یہاں پر کیا کام ہے، یہ بات بہت پرانی ہے، جب میں بہت چھوٹی تھی اسی لیے میں اکیلے کمرے میں سو لیتی تھی۔ شروع میں مجھے بہت ڈر لگتا تھا، پر اب مجھے عادت ہو گئی تھی، سو زیادہ محسوس نہیں ہوتا تھا، روز ایسا ہی ہوتا۔ امی مجھے دودھ کا گلاس دیتی اور کہتی کہ بابا کو پلا دے، بابا دودھ کا گلاس بھی لیتے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی، سونے کی کوشش کرنے لگی تو تھوڑی دیر بعد مجھے پیاس لگی، میں کمرے سے باہر جانا چاہتی تھی پانی پینے کے لیے، پر یہ محسوس کر کے حیران رہ گئی کہ اماں نے میرے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کیا ہے، میری ماں نے ہی سب کچھ کیا تھا، کیونکہ اور کسی کا تو یہ کام ہو نہیں سکتا تھا۔ اماں ہی سب سے آخر میں سوتی تھی، سارے گھر کے دروازے اور تالے چیک کرتی تھی، صبح کے لیے آٹا وغیرہ تیار کرتی تھی، سارے کام ختم کر کے سوتی تھی۔ جب میں نے بابا کو دودھ کا گلاس دیا وہ تھوڑی دیر بعد ہی سو گئے۔ پھر میں ان کے کمرے میں گئی برتن لینے تو وہ تو خراٹے لے رہے تھے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کا کام نہیں تھا۔ اماں مجھے کمرے میں قید کیوں کرتی تھی، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ویسے تو میں اس کمرے میں سونے کے لیے نہیں آئی تھی، میں نے کون سا کہیں جانا تھا۔ میں حیران رہ گئی، میرے کمرے کی کھڑکی بھی تھی، اس کو بھی باہر سے لاک لگا دیا گیا تھا۔ پتہ نہیں امی نے یہ سب کچھ کیوں کیا تھا، باہر تو میں جا نہیں سکتی تھی، چپ چاپ سو گئی۔ صبح امی سے سوال کیا تو امی نے کہا تجھے وہم ہوا ہوگا، دروازے میں بھلا کیوں بند کروں گی، دروازہ تو کھلا ہوا تھا، ویسے آج کل تیری طبیعت خراب رہتی ہے اسی لیے تجھے غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ میں خاموش ہو گئی، لیکن امی تو بالکل ہی مکر گئی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ دروازہ بند تھا، ہم لوگ کوئی زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن میرے بابا کے پاس ایک چھوٹا سا فون تھا۔ میں نے ان کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ یار آج کل ایک عجیب سی نیند آتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ رات کو سوتا ہوں تو صبح ہی آنکھ کھلتی ہے۔ ہاں میں کون سا بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، ظاہر ہے جوانوں جیسی نیند ہی آئے گی، لیکن آج کل نیند بڑی اچھی آتی ہے، موسم بدل گیا ہے نا، اس لیے گرمی میں تو انسان سے سویا ہی نہیں جاتا، لیکن سردی کی نیند تو پھر بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ میں حیران تھی کہ ابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ عجیب تھا۔ جب سے اماں نے
अब्बा के लिए दूध भेजना शुरू किया था, तभी से उनको गहरी नींद आ रही थी। एक दिन मोहल्ले की एक औरत घर आई और कहने लगी कि लड़की के लिए कोई रिश्ता तलाश करो, अब ये अगले साल 13 साल की हो जाएगी। शादी होते हुए भी 1 साल लग जाता है, बस 14-15 की हो जाए तो इसकी शादी कर दो। पुराने ज़माने में भी तो लोग यही करते थे, लड़की जब बालिग हो जाती तो अगले ही महीने उसकी शादी कर देते थे। वो लोग ठीक करते थे। वैसे भी कम उम्र लड़कियों के बड़े अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। मेरी अम्मी ने कहा, नहीं, मुझे शादी नहीं करनी, मैं इसके लिए कोई बहुत अच्छा घर तलाश करूंगी। मुझे इसको ऐसे घर में नहीं भेजना जहाँ पर इसको ताने दिए जाएं। मैं इसको ऐसे घर में भेजूंगी जहाँ ना तो इसकी कोई सास हो, ना ही कोई नंद हो। औरत हंसने लगी। उसने कहा, ऐसा घर तलाश करते हुए तो तुम बूढ़ी हो जाओगी। आजकल कोई भी इतना अच्छा नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा लड़का मिल जाए जिसकी माँ मरी हो, लेकिन माँ नहीं होगी तो नंद होगी, नंद नहीं होगी तो भाभी होगी, कोई ना कोई तो होगा। जान खाने के लिए हम औरतों की किस्मत इतनी अच्छी कहाँ होती है। ये अकेले लड़के नहीं मिलते, और बहन सच कहूँ तो अकेले लड़के पर भरोसा भी नहीं करते। तेरी वैसे भी इकलौती बेटी है। अकेले लड़के बड़े अजीब होते हैं। लड़के से शादी करके चले जाते हैं, बाद में इनको बेच देते हैं, या फिर पता चलता है पहले से इनकी शादी हुई है। इसलिए बेटी का मामला है, अजीबोगरीब किस्म की बातें नहीं सोचो, कोई अच्छा रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दो। लेकिन अम्मी का कहना था कि मैं बहुत देखभाल कर शादी करूंगी। अब तो वो औरत भी हैरान रह गई। कहने लगी, ऐसा भी क्या है तेरी बेटी में कोई कमी है जो तूने उसको ऐसे घर में भेजना है जहाँ इसे कोई ताना न दे। इस बात पर अम्मी गुस्सा हो गई। इसने कहा कि अल्लाह माफ़ करे, मेरी बेटी में कोई कमी नहीं है, बस मैं तो इसकी माँ हूँ, इसलिए इसका अच्छा ही सोचूंगी। तुम्हें ज़्यादा मसला है तो तुम इस मामले में कुछ न बोलो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी कोई रिश्ता। तुम तो वैसे भी अपनी जेब गर्म करना चाहती हो, रिश्ता कराओगी तो बदले में और सोने की अंगूठी भी मांगोगी, हमारे पास इतना नहीं देने के लिए। वो औरत अम्मी से झगड़ा करके चली गई, जबकि वो अम्मा की अच्छी दोस्त थी। मेरी अम्मी ने कहा कि वो बाजार जा रही है। जब वापस आई तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं था, जबकि वो 4 घंटे लगाकर आई थी। मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैंने खाना भी नहीं खाया था। मुझे भी बातें सुनाना शुरू कर दी कि तूने खाना क्यों नहीं खाया। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, अगर आपने कुछ नहीं लेना था तो आ जाती। तो कहने लगी, किसने कहा? मैंने कुछ नहीं लिया, मैं कुछ चीज़ें लेने के लिए गई थी, लेकिन वो चीज़ें उनके हाथ में तो कहीं भी नज़र नहीं आ रही थीं। उनकी हरकतें बहुत अजीब होती जा रही थीं। घर में हकीम को बुलाया था मेरे बारे में बताने के लिए। बाबा भी हकीम के पास बैठ गए और कहने लगे कि हकीम साहब, आज तक मुझे बड़ी अजीब सी नींद आती है। ऐसा लगता है कि रात होते ही मैं बेहोश हो जाता हूँ। हकीम साहब ने कहा, आप कोई नशा वगैरह तो नहीं करते? मेरे बाबा ने मुझे वहाँ से भेज दिया, लेकिन उनकी बातें सुन रही थी। बाबा ने कहा कि हाँ, कभी कभी शराब पीता हूँ। हकीम ने कहा कि शायद इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, पर बाबा का कहना था कि मैंने काफ़ी दिनों से शराब नहीं पी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है। उसके बाद हकीम ने उनको कोई दवाई वगैरह दी, वो वहाँ से चला गया। लेकिन माँ हकीम से बात कर रही थी, तुम रो रही थी। मुझे उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि वो लोग गली में खड़े होकर बातें कर रहे थे, जबकि मैं अम्मी को दरवाजे तक छोड़ने के लिए गई थी। एक दिन मैं घर के काम कर रही थी, हालांकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अम्मी से कहा कि क्यों मुझे घर में बिठा कर रखा है, मेरे साथ की सारी लड़कियों की शादी हो रही है, मेरी शादी करा दो ताकि इस घर से मेरी जान छूट जाए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। यहाँ पर पूरा दिन तुम और अब्बा जानवरों की तरह लड़ते हो, तो मुझे कमरे में बंद कर देती हो। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है। मेरी अम्मी ने कहा, पागलों जैसी बातें मत कर, मैं तुझे कमरे में बंद नहीं करती और कोई तुझसे कभी शादी नहीं करेगा। ये सुनकर मैं हैरान रह गई कि क्यों शादी नहीं करेगा, मुझ में ऐसी क्या बात थी। मेरी तो शक्ल और सूरत भी बहुत अच्छी थी, अम्मी भी बहुत खूबसूरत थी और मैं अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी, जबकि बाबा की शक्ल बस वाजबी सी थी। फिर अम्मी ने ऐसी बात क्यों की? मुझे ये बात बहुत बुरी लगी। मैं रोती रही, लेकिन अम्मी ने बाद में इस पर भी कोई शर्मिंदगी जाहिर नहीं की। अब तो ये सब कुछ सरेआम हो रहा था। मेरी माँ रात होते ही मुझे एक कमरे में बंद कर देती, मेरे बाबा को भी बेहोश कर देती, क्योंकि जो बाबा कह रहे थे कि वो बेहोश होते थे, और मुझे पता था कि ये सब कुछ दूध के गिलास की वजह से है जो कि मेरे बाबा को मेरी माँ देती थी, अपने हाथों से बना कर देती थी। उस दिन मेरी माँ बाजार गई थी, कह रही थी कि मुझे बड़ी कोई ज़रूरी चीज़ लेनी थी। वो कुछ भी नहीं थी, बल्कि मुझे तो लगता है कि वो सिर्फ नींद की दवा थी। मैं कम उम्र से ही, लेकिन मुझे ये बातें समझ आ रही थीं, क्योंकि माँ बाप ने मेरा बचपन मुझसे छीन लिया था। सारा दिन तो जानवरों की तरह लड़ते रहते थे। मुझे मोहल्ले का एक लड़का भी पसंद था। दरअसल मैं उसकी पसंद थी। पहले मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब जब से मैं घर में कैद होना शुरू हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। कभी कभी वो हमारे घर से गुजरते हुए बहाने बहाने से घर में खत फेंक देता, मैं भी इस तरह से कोई ना कोई बात पहुंचा देती। मुझे वो अच्छा लगने लगा था। वो मेरी खूबसूरती पर फिदा था।
اور میرے لیے وہ اس گھر سے نکلنے کا ایک ذریعہ تھا۔ میری ماں نے تو صاف کہہ دیا تھا تیری شادی نہیں کروں گی، کیونکہ مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا تھا، کیونکہ کوئی مجھ سے شادی نہیں کرے گا۔ مجھ میں کیا کمی تھی؟ ایسی کیا کمی تھی جس سے میں خود انجان تھی، جس کے بارے میں صرف میری امی کو ہی پتا تھا؟ میں نے سوچ لیا میں پتہ لگا کر رہوں گی میری ماں میرے ساتھ اور میرے باپ کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے، اسے بے ہوش کر دیتی ہے، مجھے قید کر دیتی ہے۔ ایسی کیا بات تھی کہ اسے یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے؟ کہیں میری ماں کا کسی کے ساتھ کوئی چکر تو نہیں چل رہا؟ میری ماں تو ابھی بھی خوبصورت لگتی تھی، کیونکہ اس نے صرف مجھے ہی پیدا کیا تھا۔ عورتوں کے تو 8 سے 9 بچے ہوتے ہیں، 8-9 بچے پیدا کرنے کے بعد عورت میں رہ ہی کیا جاتا ہے؟ لیکن میری ماں نے مجھے پیدا کرنے کے بعد دوبارہ کوئی بھی بچہ پیدا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے تو ماں اور بابا میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں۔ میں صرف 13 سال کی ہونے والی تھی اور ابھی تک کوئی بھی دوسرا بہن بھائی اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ جبکہ میری ماں کی شادی ہوئی تو اس کی عمر 14 سال تھی، اس حساب سے تو وہ بھی ابھی جوان تھی۔ گاؤں میں تو 28 سال کی لڑکی کو بوڑھا ہی کہتے ہیں، لیکن وہ اتنی بوڑھی نہیں تھی۔ بوڑھی تو عورت تب ہوتی ہے جب وہ 40 سال کی ہو جاتی ہے۔ آج کل میری طبیعت بھی خراب رہتی تھی، لیکن پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ جب سے میری ماں نے مجھے قید کرنا شروع کیا تھا، میری طبیعت زیادہ خراب نہیں ہوتی تھی۔ مجھے آج کل بابا کو بھی بے ہوشی والی نیند آ رہی تھی، ایسے ہی مجھے بھی بے ہوشی والی نیند آتی تھی۔ مجھے تو لگتا تھا میری طبیعت خراب ہونے کے پیچھے بھی میری ماں کا ہاتھ تھا، وہی مجھے پہلے بے ہوش کیا کرتی تھی اور اب بابا کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اس گھر میں جو کوئی بھی برائی ہو رہی تھی، اس کی وجہ میری ماں تھی۔ جس عورت کے ساتھ میری ماں نے جھگڑا کیا تھا وہ بھی میری ماں کی دوست تھی، اسی لیے وہ دوبارہ آ گئی۔ دونوں نے معافی تلافی کر لی۔ آج میں ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، میری ماں پھر سے رو رہی تھی۔ وہ عورت بھی کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ پھر تیری بیٹی کی شادی نہیں ہونے دوں گی، مجھے معاف کر دو۔ تم پہلے مجھے یہ بات بتا دیتی تو میں پھر بھی اتنی باتیں نہیں کرتی۔ تم نے یہ بات کسی کو بتائی کیوں نہیں؟ میری ماں کہنے لگی کہ کیسے بتاؤں کسی کو یہ بات بتانے والی ہے کیا؟ مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میں تھوڑی بیمار تو رہتی تھی، اس سے زیادہ بیماریاں لوگوں میں ہوتی ہیں، پھر بھی ان کی شادی ہو جاتی ہے۔ کیا بیمار ہونا کوئی گناہ ہوتا ہے؟ پھر ایسا ہوا کہ میری ماں ابا کے پیچھے پڑ گئی اور اب ان کی برائیاں کرنے لگی کہ اس انسان نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں اس کو جان سے مار ڈالوں۔ میں حیران رہ گئی، میری ماں میرے باپ کو جان سے مارنا چاہتی ہے۔ ویسے بابا کو بھی میرے سے کوئی محبت نہیں تھی، وہ تو کبھی بھی میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے، کبھی کسی چیز کے لیے پوچھا بھی نہیں، اسکول میں پڑھائی بھی نہیں کروائی۔ باقی گاؤں کی لڑکیوں نے کم سے کم میٹرک تو کیا تھا، مجھے تو دوسری کلاس کے بعد ہی گھر بلا لیا تھا۔ دوسری کلاس تک میں بھی اپنی ماں کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہتی، جس نے لڑ جھگڑ کر مجھے بھیجا، لیکن اس کے بعد میرے باپ نے پیسے دینا بند کر دیے۔ میری ماں بھی بے بس ہو گئی، لیکن میرا دماغ تیز تھا، مجھے اردو پڑھنے آتی تھی۔ لیکن اب میری ماں میرے باپ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ میرا دل کرتا میں اسے جان سے مار ڈالوں، اسے گھر سے نکال دوں، یہ بہت برا انسان ہے، لیکن میں بے بس ہوں، کیا کروں؟ زمانہ تو اس کا ساتھ دے گا کیونکہ وہ مرد ہے۔ پھر میری ماں نے دیکھ لیا کہ میں ان کی باتیں سن رہی ہوں اور اس عورت کے سامنے مجھے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ مجھے یہاں تک بھی کہنے لگی کہ ذرا ادھر آ، تجھے بتاتی ہوں۔ لیکن میرا کون سا دماغ خراب تھا جو میں ان کے پاس جاتی؟ میں وہاں سے بھاگنے لگی۔ امی نے جوتا اٹھا کر میری طرف پھینکا جو مجھے نہیں لگا۔ میں حیران تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، پر میری ماں کو کوئی لحاظ نہیں ہے، وہ مجھے جوتوں سے مارنے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنی ماں کی جاسوسی کروں گی، پتہ لگا کر رہوں گی کہ کیا کرتی ہے۔ اس کے بعد سب کچھ بابا کو بتا دوں گی، یہ بھی بتا دوں گی کہ یہ آپ کو بے ہوش کرتی ہے۔ مجھے تو بابا ہی اچھے لگ رہے تھے، کیونکہ ماں کو نہ کوئی مجھ سے محبت تھی نہ میرے باپ سے، ہر وقت روتی رہتی تھی، عجیب قسم کی حرکتیں کرتی رہتی تھی۔ میں بھی کسی کو یہ سب کچھ بتا نہیں سکتی تھی، لیکن میری ماں تو میرے ہوش میں آنے سے پہلے ہی مجھے قید کر دیتی تھی۔ پھر بھی میں کیا کر سکتی تھی؟ اس دفعہ میں نے بہت عقل سے کام لینا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو شام کے وقت کہہ دیا کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، میں سونے جا رہی ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہ کھانا کھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، صبح کا غصہ نکال رہی ہوں۔ میں نے کہا آپ جو سمجھ لیں، پر مجھے بھوک نہیں ہے۔ لیکن میں کمرے میں نہیں گئی تھی، میں اپنے کمرے کی دیوار کے پیچھے چھپ گئی۔ میری ماں دبے پاؤں میرے کمرے میں آئی، میں نے بستر پر تکیہ اسے رکھ دیا تھا کہ وہ سمجھے کہ میں سو رہی ہوں۔ اس نے اندر جھانک کر دیکھا کہ یہ تو سو گئی ہے، کمرے کی لائٹ بھی بند ہے۔ میری ماں نے کمرے کو باہر سے تالا لگا دیا۔ اب میں اپنی ماں کے پیچھے تھی، سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میری ماں ابا کے کمرے میں گئی، میں بھی جا کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا تھا، لیکن آج سچائی جان کر رہنا تھا۔ ویسے بھی امی مجھے دیکھ لیتی تو کیا کر سکتی تھی، زیادہ سے زیادہ مارتی، اس نے پہلے بھی تو مار دیا تھا۔ اس کے بعد بابا کے کمرے میں گئی، بابا کو ایک طرح سے زور کا جھٹکا دیا، لیکن بابا ہوش میں نہیں آئے، ظاہر ہے وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ اس کے بعد میری ماں وہاں پر بیٹھ گئی
اور رونے لگی، سر پکڑ کر رونے لگی، اس کے بعد اپنے آپ کو پیٹنے لگی۔ میں حیران ہو گئی کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، ایک شخص نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ یہ کوئی اور نہیں میرا ماموں تھا۔ میری ماں کو کہنے لگا کہ میں اس شخص کو مار ڈالوں گا، اس کو ابھی مار ڈالوں گا، تو نے یہ سب کچھ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ وہ تو تیری دوست نے مجھے یہ سب کچھ بتا دیا۔ ماموں اس عورت کے بارے میں بات کر رہے تھے جو امی کی دوست تھی۔ ماموں کا کہنا تھا کہ ابھی چلو یہاں سے، جب تک اس کو پتہ چلے گا تب تک ہم بہت دور چلے جائیں گے، اس کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ ماریا کہاں ہے؟ امی نے اپنی سہیلی کو صبح ساری بات بتائی۔ اس نے جا کر ماموں کو بتا دی۔ شاید اس نے اچھا ہی کیا، جب ماموں نے کہا ماریا کہاں ہے تو میں سامنے آ گئی۔ مجھے باہر دیکھ کر امی حیران رہ گئیں۔ پھر ماموں نے کہا اس سے پہلے کہ تمہارا باپ ہوش میں آئے تم اپنی ضرورت کی چیزیں لے لو، میں باہر کھڑا ہوں، تانگا لے کر آتا ہوں۔ میں نے امی کو کہا یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تب امی نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ امی نے کہا کہ یہ تیرا سگا باپ نہیں ہے، جب تو 8-9 سال کی تھی تو یہ تجھ کو بے ہوش کر دیا کرتا تھا، مجھے بھی بے ہوش کرتا تھا، اور پھر گھر میں اپنے دوستوں کو بلاتا، شراب نوشی کرتا۔ ایک دن اسی طرح شراب نوشی کے نشے میں اس نے تجھے اٹھا کر پھینک دیا، شاید اس لیے کہ تو اس کی چارپائی پر سو رہی تھی۔ میں نے تیرے باپ سے بہت جھگڑا کیا کہ یہ کیا کیا، بس اس دن سے تیرا باپ تیری جان کا دشمن ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ میں اسے مار کر رہوں گا۔ یہ ہم دونوں کے درمیان فساد کی جڑ ہے، جبکہ تو مجھے بہت پیاری ہے۔ یہ تجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، حالانکہ بات بالکل معمولی سی ہے، اس پر تجھے جان سے مارنا تو بنتا ہی نہیں، بلکہ تو میری پھول سی بیٹی ہے، میں تو کوئی تجھے تھپڑ مارے وہ برداشت نہیں کر سکتی، یہ تجھے ہر رات جان سے مارنے کی باتیں کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں، ہمارے آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ ایک دن اس شخص نے اتنا مجھے مارا کہ اس کے بعد میں نے اس کو بے ہوش کرنا شروع کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ یہ اس طرح باز نہیں آئے گا، اس کے سارے دوست نشہ کرتے تھے اور یہ خود بھی نشئی ہے، اسی لیے میں نے اسے بے ہوش کرنا شروع کر دیا، اور تجھے بیٹی اس لیے قید کرتی تھی تاکہ یہ خبیث انسان تجھ تک نہ پہنچ سکے، اور اگر ہوش آ بھی جائے تو یہ تجھے نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تبھی تو مجھے بہت سستی محسوس ہوتی تھی، اور اگلے دن میری ٹانگوں میں درد ہوتا تھا، مجھے بہت زیادہ کمزوری ہوتی اور میں بیمار رہتی۔ میری ماں نے بری طرح رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا اب ہم اس کے ساتھ نہیں رہیں گے، اگر یہ بات ہم پولیس کو بتائیں گے تو بدنامی ہوگی، یہ ایک فضول انسان ہے، اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ امی نے گھر سے ساری ضرورت کی چیزیں بھی اٹھا لی، تھوڑا بہت پیسہ بھی تھا اور سونا بھی، وہ بھی اٹھا لیا، اور بابا کو کمرے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد ہم لوگ ماموں کے گھر دوسرے گاؤں چلے گئے۔ یہ بات سن کر میں بھی سکتے میں تھی، اس کا مطلب میری ماں بری نہیں تھی، باپ برا تھا، اور وہ میرا باپ تھا ہی نہیں۔ اماں نے کہا کہ تیرا باپ دنیا سے چلا گیا تھا، یہ تجھے بچپن سے ہی بہت پیار کرتا تھا۔ مجھے لگا سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ پھر مجھے اس بارے میں پتہ چل گیا، لیکن بدقسمتی سے مجھے بہت دیر سے پتہ چلا ہے، ورنہ ہمیں اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا، دوسرے گاؤں میں چلے جاتے۔ خیر ہم لوگ دوسرے گاؤں چلے گئے، وہاں پر ماموں نے اپنے بیٹے کے ساتھ میری شادی کر دی۔ اب ہم لوگ وہیں پر رہتے ہیں، میری زندگی گزر رہی ہے۔ ابھی بھی وہ بات یاد آتی ہے تو میں حیران رہ جاتی ہوں اور پریشان بھی ہوتی ہوں، پھر امی کو تسلی دیتی ہوں اور یہ سب کچھ ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاتی ہوں۔